افغانستان میں ایک حکمران گزرے ہیں امیر دوست محمد خان۔ امیر دوست محمد خان پریشان حال محل میں آیا۔ ملکہ نے پوچھا کیوں پریشان ہو؟ اس نے کہا دشمن ملک نے حملہ کر دیا ہے، دشمن ملک لشکر لے کے آ رہا ہے، جاسوسوں نے خبر دی ہے، بارڈر کے قریب پہنچ گئے ہیں، اور میں نے اپنے بیٹے کو شہزادے کو لشکر دے کے بھیجا ہے، اس لیے پریشانی۔ کچھ دنوں کے بعد امیر دوست محمد خان پھر پریشان حال محل میں آیا اور ملکہ سے کہنے لگا بڑے غم کی خبر ہے، ہمارا بیٹا جنگ ہار گیا ہے اور بھاگ رہا ہے ملک کی طرف، اور دشمن اس کا پیچھا کر رہا ہے، بارڈر سے اندر آ گیا ہے، اور ہمارا بیٹا جان بچانے کے لیے بھاگتا پھر رہا ہے۔ ملکہ نے کہا میں نہیں مانتی، یہ خبر جھوٹی ہے۔ بادشاہ نے کہا نہیں، کنفرم خبر ہے، تصدیق شدہ خبر ہے، جو ادارے ہم نے بنائے ہیں خبر پہنچانے کے لیے ان کی تصدیق شدہ خبر ہے، ایسا ہی ہوا ہے، ہمارا شہزادہ بھاگ رہا ہے جان بچانے کے لیے، دشمن اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ ملکہ نے کہا میں نہیں مانتی، یہ خبر جھوٹی ہے۔ بادشاہ نے بڑا منوایا لیکن اس نے نہیں مانا، اس نے کہا یہ خبر جھوٹی ہے۔ دوسرے دن خبر آئی کہ شہزادہ جنگ جیت گیا ہے اور وہ دشمن کے علاقے کو فتح کر رہا ہے۔ بادشاہ خوشی خوشی محل میں آیا اور آتی بیوی سے کہنے لگا تمہیں کوئی کشف ہوتا ہے، تمہاری کوئی دل کی آنکھ روشن ہے، مجھے خبر دی تھی سرکاری اداروں نے، وہ جھوٹی تھی، اور تو گھر بیٹھ کے کہہ رہی تھی کہ یہ خبر جھوٹی ہے، تمہیں کیسے پتا چل گیا؟ کوئی کشف ہوتا ہے تمہیں؟ کوئی تمہارا باطن روشن ہے؟ اس نے کہا نہیں، مجھے تو کوئی کشف وغیرہ نہیں ہوتا۔ اس نے کہا، بادشاہ نے کہا جب میں نے کہا تھا کہ بیٹا جنگ ہار گیا ہے، جان بچانے کے لیے بھاگ رہا ہے، تو نے کہا میں نہیں مانتی، یہ خبر جھوٹی ہے، وجہ کیا تھی؟ اس نے کہا وجہ یہ تھی میں نے ساری زندگی رزق حلال کھایا ہے، حرام نہیں کھایا۔ جب میں حاملہ ہوئی تھی اس دن سے لے کے بچے کی پیدائش تک میری نماز کوئی نہیں قضا، اور جب یہ بچہ پیدا ہوا تھا تو جب بھی میں اس کو دودھ پلاتی تھی باوضو ہو کے پلاتی تھی، اور دودھ پلانے کے بعد شکرانے کے نفل پڑھتی تھی کہ خیریت سے میرے بچے نے دودھ پیا ہے، اور دعا کیا مانگتی تھی؟ بادشاہوں کے لیے بہادری بڑی ضروری ہے، یا اللہ میرے اس بیٹے کو غیرت مند بنانا۔ جب تو نے آ کے کہا نا ہمارا بیٹا محاذ سے بھاگ رہا ہے جان بچانے کے لیے، تو میں نے کہا میری تو کوئی حقیقت نہیں، پر نماز کی بڑی شان ہے، میری تو کوئی حقیقت نہیں، میری تو کوئی عظمت اور شان نہیں، لیکن باوضو ہو کے دودھ پلانا مجھے اس سے بڑی امید تھی اپنے رب سے کہ میرا رب میری دعا کو قبول کرے گا۔ اگر تم یہ کہتے کہ تمہارا بیٹا محاذ پہ شہید ہو گیا ہے میں مان لیتی، چونکہ شہید ہونا یہ عیب نہیں، اور بزدلی سے بھاگنا یہ عیب ہے۔ تم نے کہا تمہارا بیٹا بزدلی سے بھاگ رہا ہے، میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، میں نے اس کو باوضو ہو کے دودھ پلایا، اور جب تک وہ میرے پیٹ میں رہا میری نماز نہیں قضا ہوئی، مجھے نماز کی برکت پر یقین تھا۔ بادشاہ نے کہا تیرا یقین کامیاب ہو گیا ہے، بیٹا جنگ جیت گیا ہے، کہاں سے لائیں وہ مائیں جو اتنے اعلیٰ کردار کی مالک تھی؟ آج نفس پرستی کی فضا بنا کے ہماری آئندہ نسل جو ہے اس کو ہی بزدل بنایا جا رہا ہے، اس کو ہی نفس پرست بنایا جا رہا ہے۔ میری بہنوں بیٹیوں تک بھی یہ پیغام پہنچائیں، میری آئندہ قوم جو ہے وہ بیٹیوں کے رحم و کرم پر ہی، اگر انہوں نے اپنے اندر اسلامی جذبہ محسوس کیا تو وہ آئندہ اسلام کو ایک اچھی قوم دے سکیں گی، اور اگر میری بیٹیاں میری بہنیں انہوں نے اپنی ذمہ داری کو محسوس نہ کیا کہ ہماری کھوک میں ہماری گود میں صرف ایک بچہ ہی نہیں آ رہا، ایک قوم پروان چڑھے گی،
اگر انہوں نے اپنا کردار مضبوط رکھا، نماز کی پابندی کی، تو آنے والی نسلیں ان ماؤں کی عظمت کو سلام پیش کریں گی۔ اے کاش میری بہنیں بیٹیاں اس حقیقت سے واقف ہو جائیں، آئندہ قوم ان کے رحم و کرم پر ہے۔ اگر ان بچیوں نے، بہنوں نے رحم نہ کیا امت مسلمہ پر، آئندہ نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ اور اگر انہوں نے اپنا کردار مضبوط رکھا تو پھر ان کی قوم، ان کی گود میں کوئی طارق بن زیاد کا غلام پیدا ہوگا، پھر ان کی گود میں کوئی یوسف بن تاشفین کا غلام پیدا